اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشن پوائنٹ دیکھنے والوں کو عادل عباسی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج جو کچھ لاہور کے اندر ہوا ہے، پورا دن آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی۔ میں نے بھی ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر کچھ لبکشائی کی جائے۔ ایک لاہور کے ایک نجی کالج پنجاب کالج کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے ایک لڑکی کی عزت لوٹی۔ تو اس کے اوپر میرے جو ذرائع ہیں، جو میرے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ پس آئینہ کوئی اور ہے اور سر آئینہ کوئی اور۔ سر آئینہ سیکیورٹی گارڈ کو رکھا گیا، لیکن پس آئینہ کوئی بڑی شخصیت ہے جس نے یہ کام کیا اور ایک سیکیورٹی گارڈ کے نام لگا دیا گیا۔ اگر تو یہ کام ایک سیکیورٹی گارڈ واقعی میں ایک سیکیورٹی گارڈ کرتا تو ایک سیکنڈ نہ لگتا اس کو گرفتار کرنے میں، کیونکہ پاکستان کے اندر عام پاکستانیوں کی وقت کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی غریب پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے نہ کبھی قانون ہچکچایا ہے اور نہ ہی کبھی انتظامیہ ہچکچائی ہے۔ تو یہ جو اتنی ہچکچاہٹ، جو اتنی گھبراہٹ ہے، یہ دراصل اس لیے ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی شخصیت انوالو ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس وجہ سے بات سیکیورٹی گارڈ کے اوپر ڈال دی گئی۔ اور جب ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، اس کے بعد جب طلباء اور طالبات نے وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی اور پھر پورا دن جس طریقے سے جو فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا، جو ظلم اور بربریت آج وہاں پر اسٹوڈنٹس کے اوپر دیکھنے کو ملی، اس کی مثال مہذب معاشرے میں آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا ظلم ہوا، پہلے ایک معصوم بچی کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور جب اس کے انصاف کے لیے نوجوان بچیاں اور بچے کھڑے ہوئے، اور اسپیشلی بچیاں، اور جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی۔ ایک بچی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بچی کہہ رہے ہیں کہ یو کے سے کوئی ڈگری لے کے آئی تھی اور یہاں پہ کوئی فائنل اس کا چل رہا تھا۔ اس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، جس طریقے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی، جس طریقے سے 4 درندے، 4 جانوروں نے اس کو 2 ٹانگوں سے اور 2 ہاتھوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو آج تک، ابھی تک کالج سیل ہو چکا ہوتا، ان تمام درندوں کو اریسٹ کر لیا جاتا، یہ زندان میں پہنچے ہوئے ہوتے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں اس معاشرے کی کہ ابھی میں سن رہا تھا، ابھی خبر چل رہی تھی کہ جو اس بچی کے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جس کا بلاತ್ಕಾರ کیا گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، آج اس بچی کے پیرنٹس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں کالج کے ساتھ، کالج انتظامیہ کے ساتھ، اور ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، کہیں پہ بھی جب کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جب بھی کبھی کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی، کوئی غریب قتل کر دیا گیا یا کسی بچی کی عصمت دری کی گئی، تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے اور پیرنٹس آ کے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک روایت چلی ہوئی ہے پاکستان میں، یہ انتہائی غلط روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مظلومین ہوتے ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں طلباء کھڑے ہو گئے تھے تو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، آخر تک جاتے۔ لیکن یہاں پر اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ۔ اب ہم پیرنٹس کو بھی مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن والدین نے اپنی بچی کی عزت لوٹنے والوں کو معاف کر دیا تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہوگا۔ بہت بڑی میاں عامر جن کا یہ کالج ہے، اور 2 اور نام آ رہے ہیں جن میں سے ایک کا لنک جناب عزت مآب محسن نقوی صاحب سے جڑ رہا ہے اور ایک کا لنک مریم نواز سے جڑ رہا ہے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیات سے جڑے ہوئے لوگ اس طرح کی واردات ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی جو غریب والدین ہیں ان کے اوپر تو پریشر آنا ہی آنا ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں یہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر خاموش رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی زیادتی ہے، ایک عورت کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ایک عورت معاشرے کی ماں ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زارا، عورت نے تو ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ تو اگر ہماری قوموں کو سنوارنے والی ہماری ماؤں کے ساتھ اس طریقے سے زیادتیاں کی جائیں گی، ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی، تو ہمارا معاشرہ کیا پھیلے پھولے گا؟ اگر اس معاشرے کو برائی سے بچانا ہے، اس معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے، تو اپنی ماؤں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہماری بیٹیوں کو یہ تحفظ فراہم کرنا ہوگا، جب وہ گھر سے نکلیں تو ان کو یہ یقین ہو کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کوئی درندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو قوم کے بیٹے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سٹینڈ لیں، آواز اٹھائیں سوشل میڈیا کے اوپر، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، ولاگز کریں، ویڈیوز بنائیں، تحریریں لکھیں، لیکن اس عنوان کو دبنے نہ دیں۔ اگر پیرنٹس نے معاف بھی کر دیا، میں خود بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان والدین سے جا کے ملوں۔ دیگر جو یوٹیوبرز ہیں، جو صحافی حضرات ہیں یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، میں سب کو کہوں گا اپنے تئیں انفرادی طور پہ کوشش کریں ان والدین تک پہنچنے کی اور ان سے جا کے پوچھیں کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی زیادتی معاف کر دی۔
کیوں اتنی بڑی زیادتی آپ نے معاف کی ہے، تو یقیناً پھر ان کو حوصلہ ملے گا، اور اگر ان کو حوصلہ ملا تو وہ پھر سچائی بھی بیان کریں گے، وہ حقائق سامنے لے کے آئیں گے. اور جب بھی کبھی حقائق سامنے آئے تو دیکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اس طرح کے کیسوں میں یہی ہوتا ہے کہ انتظامیہ سے غریب والدین کے اوپر پریشر ڈلوایا جاتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. شاہ زیب قتل کیس اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن میں جب بھی عوام کی طرف سے کوئی پریشر بلڈ اپ ہوا تو پیرنٹس کو سامنے لا کے تحریریں لکھوا دی گئی کہ کیس ختم کر دیا گیا. تو اس کے اوپر ہم بولیں گے انشاءاللہ. میں نے تو ولاگ کر دیا ہے، میں باقی جتنے یوٹیوبرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں. ٹک ٹاک کے جو ہمارے سٹارز ہیں پاکستان میں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ملینز میں فالوورز ہیں، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس عنوان کے اوپر بولیں. یہ آج کسی کی بیٹی ہے، کل ہماری بیٹی ہوگی اس کی جگہ پہ. اگر ہماری درسگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی بچیوں کو کہاں لے کے جائیں گے پاکستانیوں. اور اگر آپ نے اس ڈر کے مارے اپنی خواتین کو تعلیم سے دور رکھ دیا تو یہ معاشرہ ویسے ہی جانوروں کا معاشرہ بنا ہوا ہے. اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں بچے گا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو ہمیں اپنی ماؤں کو تعلیم یافتہ کرنا ہوگا، اور ماؤں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کو اپنی درسگاہوں کے اندر تو تحفظ فراہم ہو، وہ اپنے آپ کو درسگاہوں کے اندر تو سیکیور محفوظ کریں. تو اگر ان کو سیکیور محفوظ کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. اس ٹاپک کو دبنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر بار بار بات کریں، بار بار بولیں، اس وقت تک بولتے رہیں جب تک کہ اصل اس جو شخص انوالو ہے، سیکیورٹی گارڈ نہیں. میں سیکیورٹی گارڈ کو بالکل بھی میں نہیں مانتا کہ یہ حرکت کسی سیکیورٹی گارڈ کی ہے. اگر کسی سیکیورٹی گارڈ کی ہوتی 1 منٹ کے اندر اس کو اٹھا لیا جاتا. اگر اتنا ٹائم لگا ہے اور اتنی بڑی بڑی شخصیات انوالو ہوئی ہیں، اتنا پریشر بلڈ اپ کیا گیا پیرنٹس کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی بڑی شخصیت شامل ہے. تو جب تک وہ شخصیت سامنے نہیں آ جاتی، جب تک اس عنوان کو دبنا نہیں چاہیے، یہ پس پشت نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کی زینت رہے، میڈیا تو ویسے بھی کمپرومائز ہے، سوشل میڈیا پہ تو یہ عنوان رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ اصل چہرے سامنے نہیں آ جاتے. دیکھتے رہیے گا میرا چینل نیشن پوائنٹ، اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، شب بخیر.